السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ میں ذیشان مجاہد، اسلام پاکستانی یوٹیوب چینل سے آج بات کریں گے غم، ڈپریشن، مشکلات، یہ چیزیں اور حقیقت ان کی کیا ہے اور حل کیا ہے، سولوشنز، کازز آف گریف، ڈپریشن اینڈ ڈفیکلٹیز۔ تو بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یعنی رب العزت کسی اور کن وجوہات کی بنا پر ہم تمام انسانوں قیامت سے لے کے قیامت تک یا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت تک کن انسانوں کو نافرمان کہہ رہا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ روزے اول سے لے کے قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اصل میں یہ غور کرنا ہے، اور قرآن کی بات ہو تو ہم مسلمان علماء اکرام، مشائخ اور جو بھی دینی تعلیم کو عام کرنے کے حوالے سے مدرسے، مساجد یا دینی علوم سکھانے والے جتنے بھی ادارے ہیں، درسگاہ وغیرہ یا خانقاہ، جو بھی لوگ اس کام سے جڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام میں نے لے لیا کہ علماء اکرام، مشائخ اور فقیر دینی تعلیم کو جو عام کر دیتے ہیں، مرشد، شیخ، وہ اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ جب بھی قرآن اور سنت کی بات ہو یا بات کریں، تعلیم پھیلا رہے ہوں یا اس نالج کو آگے کنوے کر رہے ہوں، تو یہ بات اس طرح سے کہیں کہ جیسے کہ حقیقت میں ہے۔ اور وہ کیسے ہے کہ قرآن اللہ کا کلام جو بذریعہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، پوری انسانیت میں دنیا کے تمام مذاہب شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پوری انسانیت کے لیے اترا ہے اور نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو تمام جہانوں سے تمام مخلوقات کے لیے جو مابعوث کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تمام جہانوں میں اور تمام مخلوقات کے لیے مابعوث کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام کے امام ہیں آپ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کے بھی نبی ہیں، اور جن و انس کے تو ہیں ہی، یہ تو قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے۔ تو تمام مخلوقات کے لیے پتھر، درخت، جانور سب بولے، ٹھیک ہے، کہ اور سب نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے محبوب ہیں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ قیامت تک کے لیے کافی ہیں، بلکہ بعد کی زندگی کے لیے بھی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ تو اس کا انتظام اور اس کا خیال ہم جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں بہن بھائی، وہ اس بات کا خیال لازمی کریں کہ جب بھی یہ بات، یہ پیغام پھیلانے کی جو ہمت کر رہے ہیں اور جو نیت سے خلوص سے کام کر رہے ہیں اور فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ تمام جہانوں اور اس دنیا کے تمام انسانیت کو بیچ میں لا کر بات کریں، خالی مسلمانوں کو نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا انتظام رب تعالیٰ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور زبان مبارک سے کروا کر دنیا پوری کے انسانوں، جن، فرشتوں یا تمام مخلوقات کو یہ پیغام دیا ہے، رب نے دیا ہے۔ دس از دا رول آف لا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی مذہب اور تفریق کو قوم کے تمام انسانیت کی رحمت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے، اور مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ اگر ہے جیسے کہ حقیقت ہے تو پھر اسے اس بات کو بولا اور بتایا کیوں نہیں جاتا؟ یہ میری سمجھ سے باہر کی بات ہے، آج تک یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہے۔ تو یہ بات یہاں تک جو اگر سب کو سمجھ آ گئی ہے جو میں بات کر رہا ہوں، تو اب جو ہے رب تعالیٰ بھی یہاں تمام انسانیت سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے، کہ تمام انسانوں میں سے نافرمان لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری انسانیت کی رب بات کر رہا ہے کہ نافرمان کون سے لوگ ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں اور معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے کہ نافرمان کون ہے رب کے نزدیک۔ رب کہتا ہے کہ یہ لوگ جو نافرمان ہیں، ٹھیک ہے، اب نافرمان کا مطلب کیا ہے یا میننگ کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ ایک بات ہو گئی، وہ جو کہنا نہیں مانتے۔ اور پھر ساتھ ہی ان تمام نافرمان لوگوں کی رب نے سزا بھی بتا دی، نتیجہ بھی بتا دیا، وہ دوزخ میں جائیں گے، یہ ان کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگ، ہم انسانوں میں سے جو کچھ سوال کرتے ہیں، جو علم کے بغیر سوال کرتے ہیں کہ کیا دوزخ اس کی یا رب کی، اللہ کی مرضی میں شامل بات نہیں ہے، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہمارے ذہنوں میں، خیالوں میں۔ کیا رب نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے دوزخ بنا رکھی ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آئیں گے، ٹھیک ہے، اگر ایمان جب ہمارا کمزور ہوتا ہے تو۔ اب غور و فکر سے اس بات کو دھیان سے سمجھیں، ٹھیک ہے، پھر ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگر یہ بات ایسے ہوتی، مطلب جو سوال ہم میں شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے، یہ وسوسے پیدا کرتا ہے، تو کچھ نافرمان لوگ یا بے عقل یہ سوال کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جواب بھی ہے اللہ کا، اور ہم امتی بہن بھائیوں کے لیے پیغام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات اور پیغام ہے، اس بات کی طرف آتا ہوں۔ اگر بات یہ ہوتی کہ اللہ کی مرضی معاذ اللہ ہمیں دوزخ میں بھیجنے کی ہوتی یا انسان کو دوزخ میں جلانے کی ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر رب تعالیٰ اس بات کو یہاں ایسے کیوں بیان کرتا، ٹھیک ہے، مطلب مومن اور کافر کا فرق رب کبھی بھی نہ بتاتا، ٹھیک ہے، یا مسلمان ایمان والوں کا یا مشرکوں کا فرق، جو نہیں مانتے نافرمان ہیں، ان کے درمیان جو فرق رب بتا رہا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ انسان دوزخ میں جائے۔ تو رب یہاں بتا رہا ہے کہ یہ نافرمان لوگ جو کہنا نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے ہمیشہ کے لیے، یہ رب کیوں بتا رہا ہے، اس پہ غور کریں۔ یہ بتانا، بیان کرنا ضروری اس لیے ہوا ہے کہ رب نے اپنے بندے مومنین یا مومن ایمان والے لوگ، انسانوں کو جنت کی شہادت دی ہے، ٹھیک ہے، بشارت دی ہے، جو کہنا مانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں ان کے لیے۔ مراد رب پھر یہ حکم یا تعلیم، علم کیوں دیتا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے؟ اگر انسان کو دوزخ میں جلانا اللہ کی مرضی ہوتی معاذ اللہ، ہم انسانوں کو یا مومنوں کو اچھے کام کیوں کرنے کی تعلیم دیتا، نیک اعمال کرو، ٹھیک ہے، یہ پھر رب کیوں کر رہا ہے؟ اور پھر نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا، شعور دینا، ٹھیک ہے، انسان کو، کہ رب ہمیں پھر یہ باتیں، یہ جو ہمارے شعور میں، عقلوں میں رب نے ایسے ڈالی قرآن کے ذریعے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو بدگمانیاں اور شک کو وہم چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب آپ کے ذہنوں میں یہ خیال آئے تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو سوال کبھی کبھی جو ہے کسی مقام پہ گستاخی کے زمرے میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو رب یہی تو چاہتا ہے، اور اس نے ہمیں یہ زندگیاں عطا کر کے مواقع دیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے وہ اسی لیے ملی ہے کہ اس طرح دوزخ سے تم بچو گے، بچ سکتے ہو، بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ کا راز کیا ہے، اور اللہ کا راز دان شیطان کیسے ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیں۔ ہم مسلمان امتیوں یا اپنے بندوں کو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ واضح اور صاف صاف پیغام دیے، ٹھیک ہے، اور ایک ایک علاج بھی بتایا بیماری کا، وسوسے کا اور اس شیطان کا، ٹھیک ہے، اور اس شیطان مردود سے بچنا کیسے ہے یہ بھی رب نے ہمیں بتایا، اور یہ شیطان جو ہے اب اس سے بچا کیسے جائے۔ ہم نے سب نے کوشش جو ہے وہ لازمی کرنی ہے آخری سانس تک اس سے بچنے کی، اس سے مقابلہ کرنے کی۔ اس کے حوالے سے رب نے جو ہمیں علاج، دعائیں اور طریقے، عبادتیں سب رب نے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے بات کرتا ہوں دوسری ویڈیو میں۔